السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیے صحیح کرتے ہیں۔ عبادت کی نیت سے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا صحیح کہلاتا ہے۔ صفا سے مروہ تک ایک، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اور اس طرح پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا اور پھر صفا، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک ایک چکر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ 14 چکر لگا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص برضا اور رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں طاق عدد میں ہیں، طواف کے ساتھ چکر ہیں، صفا مروہ کے ساتھ ہیں، اسی طرح اور بھی چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ طاق ہیں تو اس لیے طاق پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیلے سے استنجا، یعنی مٹی سے جو لوگ کرتے ہیں، طاق عدد میں ہے۔ جمرات کو کنکریاں بھی طاق، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی طاق عدد ہے، طواف بھی طاق عدد ہے، اور جب بھی تم میں سے کوئی استنجا کرے تو اسے چاہیے کہ طاق عدد سے کرے، یعنی 3 دفعہ دھوئے یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، طاق عدد۔ سعی کا حکم دیا گیا۔ عاصم احول کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا کیا آپ لوگ صفا و مروہ کی سعی کو برا سمجھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، کیونکہ عہد جاہلیت کا شعار تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بس جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ وہاں بت بھی رکھے ہوئے تھے اس لیے وہ ناپسند کرتے تھے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت سے اصحاب علم سے تو یہ سنا ہے کہ وہ یوں کہتے تھے کہ عرب کے وہ لوگ جو منات بت کے لیے احرام باندھتے تھے وہ سب صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور جب اللہ نے قرآن میں بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور اب اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر تو کیا لیکن صفا مروہ کا نہیں کیا، کیا صفا مروہ کی صحیح کرنے سے ہمیں کچھ گناہ ہوگا؟ تب اللہ نے یہ آیت اتاری صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ حج اور عمرہ دونوں کا رکن ہے۔ آپ نے فرمایا کتب علیکم السعی فسعوا، صحیح ابن خزیمہ، تم پر سعی فرض کی گئی ہے پس سعی کرو۔ سعی کے بغیر حج نہیں ہوتا نہ عمرہ ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 پہاڑوں کے درمیان سعی کی سنت کو جاری کیا، اس لیے کسی کے لیے مناسب نہیں کہ اسے ترک کرے، یعنی آپ نے یہ سنت جاری کی۔ ثواب کیا ہے؟ جیسے طواف کا ثواب بتایا تھا، صحیح کا ثواب کسی کو معلوم ہے؟ صفا مروہ میں دوڑنا ایسا ہے جیسے 70 گردنیں آزاد کرنا، کیونکہ کعبہ کا طواف تو تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے، صحیح جو ہے وہ مشقت ہے، تو اجر مشقت کے مطابق ہوتا ہے۔ کیا مطلب مشقت کے مطابق؟ جتنی تکلیف کریں گے اتنا اجر پائیں گے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ سوچ کے ڈر جاتے ہیں ہے اتنا چلنا پڑے گا، اتنا دوڑنا پڑے گا، یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا، نہیں، ان سب کا اجر کتنا زیادہ ہے، اگر انسان کے سامنے وہ ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے یہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری۔
سعی کا مقصد عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی میں دوڑے تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھا سکے، یعنی رمل کیا۔ صفا مروہ کی سعی کے لیے آنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کریں، ٹھیک ہے، یہ سعی شروع کرنے سے پہلے استلام کریں، اس طرف اشارہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں پڑھی۔ اس وقت مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، پھر حجر اسود کی طرف آئے، اسے بوسہ دیا، پھر صفا کی طرف گئے۔ تو یہ بہترین وقت ہے بوسہ دینے کا، کیونکہ طواف کے دوران طواف توڑ کے نہیں دینا چاہیے۔ باب الصفا سے صفا پہاڑی پہ آئے۔ جابر بن عبداللہ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب صفا سے صفا پہاڑی کے لیے نکلے۔ جانے کو تو کہیں سے بھی آپ چلے جائیں گے، لیکن بہتر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی۔ جب پہاڑی کے نزدیک آئے تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھا اور فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ کیا دعا ہے؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی۔ ابتدا ہے نا، بدأ اللہ بہ۔ آپ کو پتہ ہے بدأ یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو بدأ یبدأ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا۔ تو یہ پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پر اتنا چڑھے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے۔ اب جتنا مرضی چڑھے، اول تو چڑھ ہی نہیں سکتے، وہاں سب کچھ بلاک کر دیا گیا شیشے میں۔ پھر قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پہلے آیت، پھر دعا، پھر جب اوپر ذرا ہو جائے پھر اللہ اکبر کہیں، اور درج ذیل کلمات 3 مرتبہ ادا کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ صحیح مسلم۔ ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور تعریف اسی کے لیے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔ کون سے لشکر؟ دشمنوں کے۔ دوران صحیح یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، اے میرے رب مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، تو ہی عزت والا اور بزرگی والا ہے۔ صفا سے مروہ آتے وقت سب ستونوں کے درمیان دوڑیں۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، بعض علماء نے اس کو عام بھی قرار دیا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ کی طرف اترے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک نشیبی جگہ تک پہنچے۔ اب تو خیر وہ بالکل سٹریٹ ہے، لیکن پہلے جب وہ اپنے نیچرل حالت میں تھی تو صفا پہاڑی سے ادھر کو آئے تو نشیب آ گیا، یعنی ذرا نیچے کو آ گئے، تو آپ دوڑے یہاں تک کہ جب آپ کے قدم مبارک نشیب سے اوپر چڑھنے لگے، یعنی یہ علامت تھی دوڑنے والی جگہ کی، تو آپ عام چال چلنے لگے یہاں تک کہ مروہ پہنچ گئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک عورت سے مروی ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکی میں سے دیکھا، اس کا گھر قریب ہوگا، کہ آپ صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وادی کو دوڑ کر ہی طے کرنا چاہیے، اور آپ کے دونوں گھٹنوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، یعنی دوڑتے وقت۔ بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے سب ستونوں کے درمیان تیز تیز نہ چلنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر کوئی شخص بوڑھا ہے اور وہ دوڑ نہیں سکتا، یا کوئی بیمار ہے اور دوڑ نہیں سکتا، تو کوئی بات نہیں۔ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے صفا اور مروہ کے درمیان پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ چل رہے ہیں جبکہ لوگ دوڑ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں دوڑ رہے؟ انہوں نے کہا، اگر میں چلوں تو بلا شبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر میں دوڑوں تو میں نے آپ کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہی چیزیں ثابت